چیلنج دیتا رہا ہوں کہ عمران خان کو کھڑا کر لے میرے حلقے میں. آپ بھی چیلنج دیتا ہوں. اور چاچا جی میں کہہ رہا ایویں میں تینوں بھی جاننا, میں جلسوں میں کہتا رہا ہوں تہاڈا پیو ہوئے گا, تہاڈا پیو ہوئے گا. میں کہیں نہ چیلنج کر رہا. میں نے کہا تھا 18 میں کہ میرے حلقے میں الیکشن لڑے عمران خان. آپ سیاسی تقریر نہیں ہے, تم آگے لڑ لو. رانا صاحب میری طرف دیکھیے, رانا صاحب نے نیچے سے کہتا تھا. رانا صاحب میری طرف دیکھیے, رانا صاحب نو کراس ٹاک, اس کے والد صاحب کو بھی نو کراس ٹاک. میری طرف دیکھیں, یہ بات کرتے ہیں ایسے ان کا باپ ہوگا. رانا صاحب میری طرف دیکھیں. بات سنیں امن, میرے مت میں صاحب بات. رانا صاحب آپ تو بڑے ٹھنڈے ہیں. رانا صاحب ادھر دیکھیں, رانا صاحب ادھر دیکھیں. آپ اپنے لیڈر کی عزت کریں. رانا صاحب آپ کے لیڈر کو جانتا ہوں. اچھا رانا صاحب, میرے حلقے میں اس نے زمین فراڈ سے لی. رانا صاحب آپ ادھر دیکھیں جی, ادھر یہ ایسے بات کرتے ہیں. کوئی نہیں بھتیجے آپ کا, سارے لوٹوں کا ٹولہ ہے. آپ کا نہیں ہے رانا صاحب, بھتیجے آپ کا. یہ میری بات سنیں, یہ امر لوٹا نہیں ہے. رانا صاحب, یہ وہ لوٹا نہیں ہے. رانا صاحب بھتیجے آپ بات کرتے ہیں. ڈوگر صاحب بھتیجے ہیں آپ کے. چلیں آپ میری بات, اور چور تیرا باپ چور ہو. آپ سارا ٹبر چور ہو. نہیں عتیق نہیں, آپ کھا گئے ہو. سارے آپ کھا گئے ہو. بلال روکیں, اور چھوڑو آپ. عاطف صاحب بیٹھیں پلیز, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. نہیں عاطف نہیں, پلیز پلیز نہیں پلیز واپس جائیں یار. رانا صاحب وہ بھتیجا ہے آپ کا, پلیز آپ ذرا سا. نہیں آپ کا ایک بڑا پرانا رشتہ ہے, وہ ہم سیاست ضرور کریں مگر رشتہ پلیز. اچھا پلیز. پی ٹی آئی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ چاہتے رہیں جو مرضی, یہ حسد کرتے رہیں, یہ جلتے رہیں, وہی مکافات عمل ہے. یہ پرنسپل ہے یار, میں تقریر کر رہا ہوں, یہ مکافات عمل ہے. یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے کہ مکافات عمل ہوتا ہے. میں اب پھر سیاسی بات کروں گا کہ جب ہمارے عورتوں کے دروازے توڑے گئے, جب جیلوں میں ہم پھرتے رہے. آج اس وقت ہم نے کہا تھا, ہم نے یہاں کھڑے ہو کے, پتہ نہیں یہ ممبر تھے یا نہیں, شہباز صاحب نے کہا تھا, بلاول صاحب نے کہا تھا, زرداری صاحب نے کہا تھا, عمران خان آپ آگے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان, آپ آگے ہیں جس طرح بھی آئے ہیں, جس طرح بٹھائے گئے ہیں, اس سے ہمیں ایشو نہیں ہے. لیکن ہمیں کہا گیا کہ حلف نہ لیں اس اسمبلی میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, فضل الرحمان صاحب نے کہا, سب نے کہا, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم سسٹم کا حصہ بنیں گے. اور ہم یہاں آئے اور وہاں پہ بلاول صاحب نے کہا تھا, عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس سے زیادہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا کہ آپ قدم بڑھائے چلیں. ہم یہاں کہتے رہے کہ عمران خان صاحب آپ جو کر رہے ہیں مت کریں, کل کو جو ٹائم آنا ہے پھر وہی ہوگا, آئیے مل کے ہم آگے بڑھیں. لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی. جس دن سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ 24 سے آج تک جو پرائس تھی وہی ہم نے سپلائی بھی نہیں یوریا کی رکنے دی. کوئی ایک بیگ بھی امپورٹ ہوتی تھی. اور شاہجہاں صاحب آپ بھی ایگریکلچر سن لیں, میڈم آپ بھی ایگریکلچر کا سنیں, کس طرح ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کو. ہاں آپ بعد میں بتائیں, پہلے سن لیں مجھے. تو یہ یوریا کا نہ سپلائی میں کوئی فرق پڑا ہے. 24 سے پہلے امپورٹ ہوتی تھی اور 7600 کا بیگ ہم امپورٹ لینڈڈ پرائس تھی اس کی. پھر ہم مکس کرتے تھے اپنی پروڈکشن میں اور اس کو کوئی 56 پہ یا 58 پہ لاتے تھے. تو یہ 4500 پہ سپلائی اور پروڈکشن اور اس کی پرائس ہم نے اسی طرح ہی آج تک اسی طرح ہی ہے. گلف کا کرائسس ہونے کے باوجود اسی طرح ہی ہے. کسی طرح کے نہ سپلائی رکی ہے, نہ اس پہ کوئی ہمیں سٹیبلائزیشن اور جو پرائس کیا اس پہ ہم نے بالکل کام کیا ہوا ہے, اور ہم انشاءاللہ اسی طرح ہی دیتے رہیں گے. پھر جتنی یہاں فائنانس منسٹر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی بات کی, یہاں تو بات نہیں ہوئی, جتنی امپورٹ مشینری ایگریکلچر مشینری اس پہ تمام ڈیوٹیز, جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں, چاہے وہ کسٹم ڈیوٹی ہے یا دوسری ڈیوٹیز ہیں, وہ زیرو کر دی ہیں. یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اس پہ انٹروین کر کے کیا ہے. لاسٹ ڈے پہ انہوں نے کہا جی بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس کا جتنا بھی ریونیو پہ امپیکٹ آتا ہے کوئی اور دیکھیں ایریا ایگریکلچر کو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میکانائزیشن جو ہے نا یہ بہت بیسک ہے چیز, جیسے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں
ہم نے ٹرانسفارم کرنے کے لیے اس کو میکنائزیشن، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کو سیڈ جو ہے سرٹیفائڈ سیڈ کمپنیز جو تھیں ہمارے پاس 1100 کے قریب سیڈ کمپنیز تھی جب ہم آئے ہیں 24 میں، تو اس کے 450 کینسل کیے اس میں جو انوالو تھی. ہم نے دیکھا کہ جو 2 نمبر بیچتی تھی سیڈ 450 کمپنی کا لائسنس کینسل کیا. اور پھر ہم نے اس پہ نسرا ایک اتھارٹی بنائی جو سیڈ کو نیشنل سیڈ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ اتھارٹی ہے انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا ایک بورڈ آف گورنر ہے، اس کے سارے سسٹم ہے کہ وہ اس کو ریگولیٹ کریں اور کوئی بیج بھی آئندہ جو سرٹیفائڈ بیج ہو وہ جائے تاکہ کسان کو جو اس کی پروڈکشن ہے ییلڈ اس پہ فرق نہ پڑے. پھر ہم نے ایک زرخیزی کے نام سے ایک ہم نے پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے جس سے ان کو کولیٹرل فری چھوٹے فارمر کو، جو چھوٹے فارمر ہیں 25 ایکڑ سے کم، ان کو کولیٹرل فری جو ہے نا ان کو لون ملے گا. پہلے جس طرح ٹیننٹ ہیں ہمارے بہت سارے لوگ یہاں ہیں جن کے ٹیننٹ ہیں مزارے ہیں، ان کے پاس تو زمین ہوتی نہیں ہے، پاس بک تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں جو زمیندار ہیں وہ ان کو لون ہی نہیں ملتا جو زرعی بینک سے ہے یا دوسرے بینکوں سے. تو وہاں پہ وہ کولیٹرل فری پرسنل گارنٹی پہ اس کو لون آئندہ ملے گا اور سافٹ لون ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام، جس پہ ہم نے کوئی پی ایس ڈی پی میں ہم نے رکھا ہے کوئی تقریباً 17 بلین کا ایک ہمارے پاس اس کا پی ایس ڈی پی کی اسکیم ہے، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اسکیم، اور ایک فارمر جو ہے پروڈیوسر فارمر آرگنائزیشن جو پروڈیوسر ہیں ہمارے فارمر ہیں ان کے، یہ 2 اسکیمیں بڑی زبردست اسکیمیں ہیں. جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اسکیم ہے اس میں ہم جو 10 سب سے انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹ ہیں پاکستان میں وہ پلیز لوور یور وائسز، یہ آپ لوگ گفتگو اندر جا کے کر لیجیے گا، گفتگو ذرا بند کروا دیں تو میرا حال ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ چیئرمین جو ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فوڈ سیکورٹی کے نوٹس بھی لے رہے ہیں اور یہ آپ سے تجویز بھی دیں گے کہ آپ ایکسپرٹس کو جب بلائیں چائنا سے نیو ٹیکنالوجی پہ تو ہم پھر پریزنٹیشن یہاں رکھیں گے. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ سال ہم نے لائے ہیں بجٹ میں، وہ جو 10 انڈر ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈسٹرکٹ ہیں پورے پاکستان میں نوٹیفائڈ ہیں، جو بلوچستان میں ہیں، KPK میں ہیں، سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں. تو ناظرین، آپ نے نون لیگی رانا کی گفتگو سنی. قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں سیاسی ماحول اس وقت مزید گرم ہو گیا جب مسلم لیگ نون کے ایک رکن رانا صاحب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اپنے حلقے سے الیکشن لڑنے کا چیلنج دیا. ان کا موقف تھا کہ اگر عمران خان ان کے حلقے سے انتخاب لڑے تو وہ انہیں شکست دے سکتے ہیں. اس بیان کے بعد ایوان میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا اور دونوں جانب سے سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. تحریک انصاف کے اراکین نے فوری طور پر اس چیلنج پر اعتراض اٹھایا. ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومتی جماعت واقعی عمران خان کی مقبولیت پر سوال اٹھاتی ہے تو پھر انہیں سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. PTI اراکین نے دعویٰ کیا کہ عوام کی بڑی تعداد آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین ان سے خوفزدہ ہیں. اجلاس کے دوران متعدد بار شور شرابہ بھی ہوا اور اسپیکر کو اراکین کو نظم و ضبط برقرار رکھنے کی ہدایت بھی دینا پڑی. سیاسی مبصرین کے مطابق یہ بحث صرف ایک انتخابی حلقے تک محدود نہیں تھی بلکہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور عوامی حمایت کے دعووں کی عکاسی تھی. دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی مقبولیت کے دعوے کرتی ہیں، ہر ایک موقع پر ایک دوسرے کو چیلنج کرتی نظر آتی ہیں، لیکن عمران خان کی مقبولیت تو پورے ملک میں بچہ جانتا ہے کیونکہ عمران خان 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے، 25 کروڑ عوام کے دلوں میں بستا ہے. لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک عمران خان کی کال پر آپ دیکھتے ہیں کہ پورا پاکستان باہر نکل آتا ہے. اور یہ نون لیگی جو ہیں یہ اسمبلی کے فلور پہ 17 سیٹوں والے جو ہیں یہ اسمبلی کے فلور پہ آ کے عمران خان کو چیلنج دیتے ہیں کہ عمران خان کو ہم چیلنج کرتے ہیں، وہ ہمیں اسے ہرا کر دکھائیں گے. تم کیا ہراؤ گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.